إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس دینی محفل میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی. آپ کا یہ پروگرام جو کافی وقت سے چل رہا ہے، آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم اور اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی محمد فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں آپ کی توجہات سے آپ اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اسی کے سائے میں رہ کر صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت کوئی نیک کام کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرے کوئی بندہ، خواہ ہو نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کو مرد کے ساتھ بھی جوڑا ہے، عورت کے ساتھ بھی جوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں مقام قبولیت کو پانے کے لیے مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دربار میں مقام قبولیت تک پہنچنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ. خواہ اس عمل صالح کو کرنے والا مرد ہو یا اس عمل صالح کو کرنے والی کوئی خاتون ہو، اللہ کے دربار میں وہ یکساں قبولیت کے مقام کو پہنچتا ہے اگر ایمان اس کی زندگی کا حصہ ہو. لیکن کسی بھی بندے کا یا کسی بھی بندی کا عمل قبولیت کے مقام کو کب پہنچے گا؟ اللہ کے دربار میں کسی مرد کا کوئی عمل صالح مقبول کب ہوگا؟ اللہ کے دربار میں کسی بھی بندی کا نیک عمل قبول کب کیا جائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی ادائیگی کے جو طریقے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث میں بیان فرمائے ہیں، وہ احکام اور وہ طریقے مرد کو بھی معلوم ہو، عورت کو بھی معلوم. اللہ کا حکم ہم کو معلوم نہیں،
اور ہم عمل صالح کرتے رہیں تو کیا وہ قبول ہوگا؟ آپ بتائیں، کیا قبول ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ نماز پڑھیے، یہ حکم مرد سے بھی متعلق، عورت سے بھی متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی ترتیب یہ ہے کہ تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اتفاق سے وہ یہ سوچ لے کہ چلیے میری ایک رکعت زائد ہو گئی ہے فجر میں ایسا کرتا ہوں دوبارہ نہ پڑھ کر ظہر میں گھٹا دوں گا، 3 ادھر پڑھ لوں گا، 3 ادھر ہو جائیں گے تو 6 ہو جائیں گی پوری۔ تو 2 فجر میں ہونی تھی، 4 ظہر میں ہونی تھی، اس نے 3 فجر میں کر کے 3 ظہر میں کر دی، تو 6 تو پوری ہوئی۔ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کا بتلایا ہے، اس طریقے کے خلاف ہو گئی تو نماز تو نہیں ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہم پورا کریں گے، لیکن پورا تب کریں گے جب ہمیں اس حکم کا طریقہ معلوم ہو کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، حج کا طریقہ یہ ہے، قربانی کا طریقہ یہ ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے ہمارا کوئی بھائی، ہمارے گھر سے ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی ملنے والا، ہم سے تعلق رکھنے والا، اس کے گھر کے مرد و عورت حج کے سفر پر ہے، اور چونکہ حج کے احکام کا علم نہیں ہے، یا مرد کو علم ہے عورت کو علم نہیں ہے، تو ایک لمبا خرچ کر کے حج کے سفر پر بندہ گیا ہے، لمبا ٹائم خرچ کر کے گیا ہے، لمبا روپیہ لگا رہا ہے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے دور گیا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے گیا ہے، لیکن اس کو حج کے احکامات کا علم نہیں ہے۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یا بندی حج کر کے آ گئے اور ان کا حج قبول نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ طواف کا طریقہ کیا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا طریقہ کیا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ میدان عرفات میں قیام کا طریقہ کیا ہے۔ اس بنیاد پر ان کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور حج کرنے کے لیے مرد بھی جاتا ہے اور حج کرنے کے لیے عورت بھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا علم جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی احکام شرعیہ کا علم عورت کے لیے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا لازم ہے ہر مسلمان مرد پر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگرچہ حدیث کے الفاظ میں لفظ مسلم ہے، بعض روایات میں مسلمہ کا لفظ بھی ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق لفظ مسلمہ حدیث کا جز نہیں ہے، لفظ مسلم حدیث کا ٹکڑا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس لفظ مسلم کے اندر خاتون بھی شامل ہے، یعنی جس طرح سے مسلم مرد پر لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اسی طرح سے مسلم عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ علم کا حصول جیسے مرد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے علم کو حاصل کرنا یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں جو بچے علم حاصل کرتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، طلبہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، طالبات بھی علم حاصل کرتے ہیں، حاصل کرتی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی طالبات اور آپ نے اپنے گھر کی بچیوں پر حصول علم کے اعتبار سے توجہ دی ہے، آپ لائق مبارکباد ہیں۔ ہماری تاریخ کو اگر پڑھیں گے، اکابر کی سیرت کو دیکھیں گے، اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں گے، صحابہ اور صحابیات کے گھرانوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو ملے گا کہ صحابیات کے پاس کیسا علم تھا، صحابیات کے پاس کتنا علم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیرے پاس میرے علم کا نصف حصہ موجود ہے، تیرے پاس میرے علم کا نصف حصہ ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم اللہ کی ذات ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے
تو ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، اور حضور فرماتے اے عائشہ تیرے پاس میرے علم کا آدھا حصہ موجود۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عائشہ صدیقہ کا علم کیا کہتا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، جب مسئلہ الجھ جاتا تھا، حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ کے دربار میں پہنچتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان مسائل کا صحیح اور تشفی بخش جواب دیا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیات ہیں جو نبی علیہ السلام پر اتری تھی۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہوئے، ڈر گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ غار حرا سے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ملاقات ہوئی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت خدیجہ سے جا کر پوری صورتحال بتائی کہ آج ایسے ایسے ایک ذات میرے پاس آئی اور اس نے یہ چند آیات مجھے دی ہیں، میں گھبرایا ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں۔ حضرت خدیجہ صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا ہرگز نہیں، گھبرانے کا کوئی مطلب نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ کی ذات آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی، آپ پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے، آپ رسوائی کا سامنا نہیں کریں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی تو ایسی ہے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، آپ میل جول رکھتے ہیں، صلہ رحمی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، رشتہ داریاں نبھانا یہ آپ کا معمول ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس پر کچھ نہ ہو آپ اس کے لیے کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہوں میں جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، آپ ان مشکلات جن پر آتی ہیں آپ ان کے معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر حضرت خدیجہ کے پاس یہ علم نہ ہوتا، حضرت خدیجہ کی معلومات نہ ہوتی، حضرت خدیجہ کی یہ علمی گفتگو نہ ہوتی، حضرت خدیجہ کے پاس یہ جوامع الکلم نہ ہوتے، ان کی زبان سے یہ حوصلہ افزا کلمات میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہ نکلتے تو بہت ممکن تھا آقا کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، بہت ممکن تھا نبی کی ہمت پست پڑ جاتی، بہت ممکن تھا کہ حوصلہ پست ہو جاتا اور نبی علیہ السلام آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر پاتے، آگے اس دین کے پیغام کو بڑھانے کی ہمت نہ کر پاتے۔ یہ حضرت خدیجہ کا علم تھا، یہ ان کی معلومات تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے علم کی روشنی میں تسلی دی ہے اور فرمایا ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ کی ذات یہ ایک عورت کی ذات ہے اور ان کا علمی مقام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے علم کے ذریعے سے تسلی دے رہے۔ تو اس طریقے سے جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے، جیسے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل کریں، ویسے بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی علم کو حاصل کریں۔ والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جیسے وہ اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی اپنی بچی کی تعلیم کی بھی فکر کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، مدارس میں بڑے بڑے دارالافتاء ہوتے ہیں،
وہاں مفتی حضرات بیٹھتے ہیں، آپ جیسے حضرات جب ان کا کوئی مسئلہ الجھتا ہے تو سوال لکھ کے لے کے جاتے ہیں کہ جی حضرت مفتی صاحب یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کا جواب لکھ دیجئے۔ تو دارالافتاء میں ہر مدرسے میں ایک کتاب رکھی ہوتی ہے، علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ تصدیق کر دیں گے، بدائع الصنائع ایک کتاب رکھی رہتی ہے دارالافتاء میں، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑا مقام ہے اس کتاب کا اہل علم کی نگاہ میں، اہل فقہ و فتاوی کی نگاہ میں، اہل نظر کی نگاہ میں، اس لیے کہ وہ کتاب معاون بنتی ہے مسائل کے حل کا، وہ کتاب معاون بنتی ہے مسائل کے جواب کے لیے۔ بدائع الصنائع کے مصنف جن کا نام ہے علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بدائع الصنائع کے مصنف ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جوانی کی عمر میں تھے، جوان سال تھے، ابھی کنوارے تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی خواتین کا علم کیا تھا۔ آج ہماری بچیوں کو علم سے محروم کیا جاتا ہے، ان پر علمی اعتبار سے وہ توجہ نہیں دی جاتی جو توجہ مطلوب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ وہ جوان العمر ہیں، جوان سال ہیں، ابھی کنوارے ہیں، اور ایک بچی ہے جو ابھی کنواری ہے اور جس کا علم و فقہ بڑا اعلیٰ ہے، جو علمی مقام سے بہت اونچا مقام رکھتی ہے، فاطمہ جس کا نام ہے، جس کے والد کا نام محمد بن محمد کاسانی ہے، اور یہ بچی علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اس کا علمی مقام اتنا بڑا ہے۔ لکھا ہے اس کی تاریخ میں کہ یہ بچی ایسا علم رکھتی تھی کہ بڑے سے بڑا عالم اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ فاطمہ جب یہ مزید بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا تو والد محترم نے شرط لگا دی، محمد بن محمد کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی کہ اپنی بچی کا نکاح ایسے بندے سے کروں گا جو علمی اعتبار سے میری بچی کے لیول کا ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت؟ میرا خاندان بڑا اعلیٰ ہو، یہی دیکھتے ہیں نا، جس پہ دولت بہت ہو، جس پہ خزانہ بہت ہو، جس کا نسب و حسب بڑا بلند اور اونچا ہو، یہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے نکاحوں میں۔ محمد بن محمد کاسانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے ایسا بچہ تلاش کروں گا کہ جو علمی مقام کے اعتبار سے میری بچی کے لیول کا ہو، اس کا کفو ہو، اس کے برابر ہو۔ چنانچہ بہت رشتے آئے، جگہ جگہ سے پیغام آئے، لیکن انہوں نے سب ٹھکرا دیے، کوئی فاطمہ کے مقابلے کا نہیں ہے۔ انہی کے شاگردوں میں یہ شاگرد ہیں ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا کہ میں تیار ہوں، تو انکار کر دیا گیا کہ ہم کیسے پرکھیں تمہارا علمی مقام کیا ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور قلم اٹھایا اور کاغذ اٹھایا اور کتاب لکھنی شروع کی، اور وہ کتاب لکھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، بدائع الصنائع۔ یہ کتاب لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے، بڑا مقام ہے اس کتاب کا، آپ پوچھئے گا علماء سے۔ وہ کتاب لکھ کر پیش کی ہے ان کو، محمد بن محمد کاسانی کو، اور پھر انہوں نے وہ کتاب پیش کی ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ فاطمہ نے اس کتاب کو دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، جگہ جگہ سے اس کو پرکھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ نے کہا ہے، ابو جان جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مجھے بہتر لگتا ہے، اس کا مقام مجھے بلند لگتا ہے، اس کی علمی شان مجھے اونچی لگتی ہے، میں تیار ہوں کہ میرا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ چنانچہ فاطمہ کے والد محمد بن محمد کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے، جن کی کتاب بدائع الصنائع آج علمی ذخیرہ ہے، آج ہر دارالافتاء میں موجود ہے، اس کے بغیر فتویٰ نہیں دیا جاتا، اس کا اتنا مقام ہے۔ اور آپ غور کیجئے گا، آپ جب دارالافتاء میں فتویٰ لینے جاتے ہیں تو صرف ایک مفتی جواب لکھتا ہے، باقی سارے مفتی اس پر تصدیق کرتے ہیں، الجواب صحیح، جی ہاں یہ جواب صحیح ہے، اس کے بعد دستخط ہوتے ہیں۔ اگر صرف ایک مفتی جواب لکھے اور اس پر دستخط نہ ہو اور اس پر مدرسے کی مہر نہ ہو تو اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ مفتی جواب لکھے گا، دوسرا مفتی بھی لکھے گا کہ جواب صحیح ہے، تیسرا مفتی بھی لکھے گا کہ جواب صحیح ہے، اور بھی مفتی مدرسے میں ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں جواب صحیح ہے، پھر مہر لگتی ہے، پھر فتویٰ معتبر ہوتا ہے۔
اس زمانے پر نظر کریے جب دارالفتاء میں کوئی سوال آتا تھا تو اس وقت تک اس کا جواب معتبر نہیں تھا جب تک کہ اس پر محمد بن محمد کاسانی کے دستخط نہ ہو، جب تک اس پر ابو بکر بن مسعود کاسانی کے دستخط نہ ہو، اور جب تک اس پر فاطمہ کے دستخط نہ ہو۔ معتبر نہیں تھا، یہ مقام تھا فاطمہ کا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیاں بھی ویسا ہی علم حاصل کریں، ان کا بھی علمی مقام بڑھے، وہ بھی علم کی راہوں میں آگے آئیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک کتاب حدیث کی طحاوی شریف ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے دورے کے سال میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے طحاوی شریف تو اپنے قلم سے نہیں لکھی بلکہ خود بولتے تھے، اور ان کی بیٹی املا لکھتی تھی۔ اس طریقے سے طحاوی شریف لکھی گئی ہے۔ یہ ہماری بچیوں کا مقام ہے، یہ ہماری خواتین کا مقام ہے، یہ ہمارے اکابر کی گھر کی بیٹیوں کا، بہوؤں کا، ان کی بہنوں کا مقام ہے، یہ ان کا علمی درجہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی تعلیم پر تو توجہ ہے، بچیوں کی تعلیم پر توجہ کم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح بچوں پر توجہ دیتے ہیں ویسے ہی بچیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجے کو بلند کرتا ہے جو علم حاصل کرنے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس تعلیم کو تقسیم نہ کریں کہ مرد کو تعلیم دی جائے گی اور بچی کو تعلیم نہیں دی جائے گی۔ البتہ اتنا خیال رکھنا ضروری ہے بچی کی تعلیم میں کہ بے پردگی نہ ہو، پردے کے سائے میں رہ کر تعلیم ہو۔ اور مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، آج ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہو، آج ہی کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے حجاب کے تعلق سے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا کریں؟ روئیں خون کے آنسو، اپنے سینے کو پیٹیں، اپنے گریبان کو چاک کریں، کیا کریں؟ مجھے شکوہ ہائی کورٹ سے نہیں، مجھے شکوہ مشنریوں سے نہیں، مجھے شکوہ حکومتوں سے نہیں، مجھے شکوہ اپنی ماؤں بہنوں سے ہے، مجھے شکوہ اپنی بیٹیوں سے، مجھے شکوہ اپنے معاشرے کی خواتین سے، مجھے شکوہ ہے اپنے معاشرے کے مردوں سے کہ ہائی کورٹ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کا لازمی حصہ ہے، قرآن نے آیت دی ہے، قرآن کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے اپنے گھر کی خواتین سے، اے نبی آپ کہیے اپنی بیٹیوں سے، اے نبی آپ کہیے مسلم عورتوں سے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں تب باہر آئیں۔ یہ اسلام کا لازمی حصہ ہے، لیکن کرناٹک ہائی کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری اور آپ کی تعلیمات کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے ہمارے اور آپ کے کردار کو اور عمل کو دیکھا۔ ہمارا کردار ہے جو دنیا کے سامنے پہنچتا ہے، ہمارا کردار ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں جاتا ہے، ہمارا کردار ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ تعلیم تو قرآن میں ہے، تعلیم تو حدیث کے ذخیرے میں ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں جاتی، ہمارا عمل جاتا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو بے پردہ کیا ہے، ہم نے اپنی خواتین کو بے پردہ کیا ہے، ہم نے اپنے بچیوں کو گھر سے باہر بے پردہ نکالا ہے، تو دنیا کے سامنے یہ پیغام گیا ہے کہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ تو بچیوں کی تعلیم میں اس کا خیال رکھا جائے کہ پردے کا اہتمام ہو۔ اور اب اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم سب اس مجلس سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اب تک خواہ ہمارے گھر کی خاتون پردے میں تھی یا نہیں تھی، آئندہ سے انشاءاللہ بے پردہ نہیں ہوگی۔ یہی اصل ہے۔ ہنگامے کرنا اور بیان بازی کر دینا
اور کورٹ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی بہو سے کہیں گے کہ آپ باپردہ باہر جائیں، ہم اپنے گھر کی بیٹی سے کہیں گے کہ آپ باپردہ باہر جائیں، ہم اپنی بہن سے کہیں گے کہ آپ باپردہ باہر جائیں۔ الغرض میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ عمل یہ لازم ہے مرد کے لیے بھی، عمل یہ لازم ہے عورت کے لیے بھی۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن، اگر وہ مسلمان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور عمل اس وقت صحیح اور معتبر ہوگا جب اس عمل کا طریقہ ہمیں معلوم ہو، یعنی ہمارے پاس علم ہو، ہمارے پاس قرآن کا علم ہو، ہمارے پاس حدیث کا علم ہو، ہمارے پاس سنت کا علم ہو، ہمارے پاس سیرت کا علم ہو۔ ہمارے مردوں کے لیے اللہ کے نبی کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہو، اور ہماری خواتین کے لیے ازواج مطہرات، بنات طیبات اور صحابیات، یہ ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو۔ ان کی زندگی معلوم ہو، اس کو ہم نے پڑھا ہو، اس کو ہم نے جانا ہو، اس کو ہم نے سمجھا ہو۔ حیات الصحابہ اور حیات الصحابیات پوری ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تب ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا اور صحیح طریقے پر ہم عمل کر سکیں گے۔ نہیں تو عمل تو کریں گے لیکن صحیح معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ویسا ہی ہوگا کہ کہیں اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور عمل کر کے خوش ہو گئے کہ جی ہم نے تو بہت اچھا کیا، نماز پڑھی ہے اور اس میں کوئی ایسا عمل بھی کیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ علم تو ہے نہیں اس لیے معلوم نہیں، ہم خوش ہیں کہ نماز ہو گئی، اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہے۔ ہماری بچی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر خوش ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اسے مسئلہ معلوم نہیں کہ نماز میں ایسا جرم ہو گیا جس کی بنیاد پر نماز فاسد ہو گئی۔ تو بچوں کی بھی ذمہ داری اور بچیوں کی بھی ذمہ داری کہ وہ علم دین کو حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان کو مخاطب بنا کر اس کو ہم سب جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ والدین پر فرض ہے، تربیت کا حصہ ہے، ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب دنیا میں بچہ آیا، بچہ ہو یا بچی، اس کا سب سے پہلے اچھا نام رکھیں۔ یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا سا نام بتاؤ، یہ خالہ کے گھر میں ہے، یہ تائی کی بیٹی ہے، وہ چچا کا بیٹا ہے، یہ محلے میں فلاں صاحب ہیں، عجیب مسئلہ ہے۔ ارے ہیں تو کیا ہوا؟ دور نبوت کو دیکھیے، وہی بیٹے کا نام ہے، وہی باپ کا نام ہے، وہی دادا کا نام ہے، یہی ہوتا تھا سب۔ اچھا نام ہونا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے بہتر نام تجویز کریں، اٹھا کے لاتے نام سیریل میں سے۔ اور اگر کوئی بہت ہی اچھا رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کی، قرآن مجید سامنے رکھا اور کھول دیا، انگلی رکھ دی، جو نیچے آیا وہی اس کا نام۔ پتہ چلا کسی کا نام ظالمین اور کسی کا نام مشرکین۔ کہاں آیا؟ جو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں دیکھا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہے، قرآن میں تو خنزیر کا لفظ بھی آیا ہے، تو سب رکھ لیں۔ قرآن میں تو ابو لہب بھی آیا ہے، قرآن میں آ گیا تو کیا مطلب؟ عجیب بات ہے۔ علماء سے پوچھیں کیسا نام ہونا چاہیے۔ حضرت حسن کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھ دیا حرب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام رکھا بیٹے کا؟ کہ جی حرب۔ حضور نے بدل دیا کہ نہیں حسن۔ تو اچھا نام رکھیں، یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو عقیقہ کریں۔ حیثیت تو سب کو دی ہوتی ہے لیکن عقیقہ نہیں کرتے، چھٹی کریں گے ایک دن پہلے۔ ارے ایک دن اور انتظار کر لو، چھٹی چھٹے دن ہوتی ہے، عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ ہمارا عجیب مزاج ہے کہ ہم ایک دن ایڈوانس چلتے ہیں۔ شادی میں جائیں گے تو شریعت کہے گی کہ ایک دن بعد میں کر لو، ولیمہ کر لو، ہم کہیں گے نہیں ہم تو ایک دن پہلے ہی کریں گے، منڈا کریں گے۔ عقیقہ کا نمبر آئے گا تو شریعت کہے گی بھائی ایک دن بعد میں کر لو، 7ویں دن کر لو عقیقہ، ہم کہیں گے نہیں ہم ایک دن پہلے ہی کریں گے، ہم تو چھٹی کریں گے۔ تو ہمیں ایک دن ایڈوانس چلنا ہے، پہلے ہی چلنا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے اچھا نام رکھیں، والدین کی ذمہ داری ہے موقع ہو تو عقیقہ کریں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اچھی تعلیم دیں، قرآنی تعلیم دیں، اسلامی تعلیم دیں۔
بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں جس تیزی کے ساتھ ایمان کے دائرے سے نکل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے دل میں ایمان کی عظمت کو بٹھانا تھا، جب ان کے دل میں ایمان کا مقام بٹھانا تھا، جب ان کے دماغ میں یہ بٹھانا تھا کہ ایمان ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے، تب ہم نے نہیں بٹھایا، نہ ہم ان کو قرآنی تعلیم دے سکے، نہ ہم ان کی قرآنی تربیت کر سکے، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکے۔ جوانی کی عمر میں قدم رکھا ہے تو آج وہ اسلام کو چھوڑ جاتی ہے، قرآن کو چھوڑ جاتی ہے، نبی کی حدیث کو چھوڑ جاتی ہے، نبی کی سیرت اور سنت کو چھوڑ جاتی ہے اور کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایسی تعلیم ہم نے دی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی جان، جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی تہجد نہیں چھٹی ہے، اتنی پابندی سے اہتمام کرتا ہوں تہجد کا۔ تو ان کی امی نے کہا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اگر تو پابندی سے تہجد پڑھتا ہے تو تیرا کیا کمال ہے؟ تجھے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے، یہ میرا کمال ہے، تیرا کیا ہے؟ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں اور باپ اس بات کو لازم پکڑیں کہ آپ اپنے بچے کو چاہے ڈاکٹر بنائیں اور اپنی بچی کو چاہے انجینئر بنائیں، دنیا کے اعتبار سے ڈاکٹری ہو یا انجینئرنگ ہو یا وکالت ہو یا بڑے سے بڑی تعلیم ہو، آپ کچھ بھی دیں، بس ایک کام کر لیں، پہلے اسے مسلمان بنا دیں، پہلے اسلامی تعلیم دے دیں، پہلے اس کے دل دماغ میں قرآن بٹھا دیں، پہلے اس کے دل دماغ میں حدیث بٹھائیں، پہلے اس کے دل دماغ میں ایمان کی عظمت بٹھائیں، ایمان کا مقام اور اس کا درجہ بٹھائیں، تاکہ کل اگر وہ انجینئرنگ کالج میں بھی ہو تو اپنے ایمان کو فراموش نہ کر سکے۔ ڈاکٹری کی لائن میں ہو تو پہلے اسے معلوم ہو پہلے میرا ایمان ہے، وہ اگر وکالت کے شعبے سے جڑی ہو تو پہلے اسے معلوم ہو کہ سب سے پہلے میرا ایمان ہے۔ ہمارے لیے جس طرح علمی اعتبار سے بیٹے محترم ہوں، اسی طرح سے علمی اعتبار سے ہماری بیٹیاں بھی محترم ہوں۔ ہم اس چیز کا عہد کریں، طے کریں کہ انشاءاللہ ہم علمی اعتبار سے اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ مقام پر لے کر جائیں گے اور علمی اعتبار سے اپنی بچیوں کو بھی اعلیٰ مقام پر لے کے جائیں گے۔ دونوں طبقے، بچہ اور بچی جب علم کو حاصل کریں گے اور ہمارے گھر کا شوہر بھی پڑھا لکھا ہوگا، ہمارے گھر کی خاتون بھی پڑھی لکھی ہوگی، اور پھر جو نسل پروان چڑھے گی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ ماضی کا دور لوٹ کر آئے گا، پھر دائی بھی ہماری نسلوں میں ہوں گے، پھر مجاہد بھی ہماری نسلوں میں ہوں گے، پھر مبلغ بھی ہماری نسلوں میں ہوں گے، پھر مفسر بھی ہماری نسلوں میں ہوں گے، پھر محدث بھی ہماری نسلوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔